اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف انذر کہ آپ ڈرائیں قومک اپنی قوم کو من قبل اس کے ان یأتیہم کہ آ جائے ان پر عذاب علیم دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی اور قوم کا رد عمل کیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک دعوت دیتے رہے، پھر جب ان کی قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور قوم کو ہلاک کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا اور ساری کی ساری قوم وہ غرق ہو گئی اور تباہ و برباد ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف وہی لوگ باقی رہ گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اور کشتی میں سوار ہونے والے صرف وہی تھے کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر بیان فرمایا ہے، تو اس میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مکالمہ کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، نافرمان تھا۔ نوح علیہ السلام بار بار اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ایمان لے آ، میری کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لے آ، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ آگے سے حیل و حجت کر رہا تھا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کتنا سیلاب آ سکتا ہے، کتنی بارش ہو سکتی ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی کے خشک ہونے تک وہیں رہوں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام اس کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے فیصلے سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہ یہ سوچے اور سمجھے کہ شاید میں یہاں پر بچ جاؤں گا، وہ نہیں بچ سکتا۔ تو بہرحال یہ مکالمہ جاری تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کی بات کے درمیان ہی ایک موج آئی، پانی کی ایک لہر آئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں، تو ہم جب اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، تو دیکھیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہمارا رخ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ جائے، یعنی دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یعنی جو کفران نعمت ہے اور جو عصیان ہے اور نافرمانی ہے اور جو سرکشی ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اگر بالفرض کوئی بچ جاتا ہے دنیا کے عذاب سے تو آخرت کے عذاب سے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین،
ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، ایک ایک بات کو کھول کر واضح کر کے تمہیں بتلا رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، جو بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی آ رہی ہے، میں وہ تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو اسلوب دعوت ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو خیر کی بات کریں، جب ہم کسی کو بھلائی کی بات کریں تو ہم کیسے کریں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے دوسرے رکوع میں اس کو بیان بھی فرمایا، 5 بتوں کو وہ پوجتے تھے، مشرک قوم ہے، اور مشرک کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ یعنی نجس قوم ہے، ان کا رواں رواں نجاست کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام جب ان کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نجس ہو۔ اگر آپ شروع سے ہی ان کو یہ بات کہیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ نوح علیہ السلام ان کو اپنائیت کا جملہ کہہ رہے ہیں کہ یا قومی، اے میری قوم، یعنی یہ جو محبت ہے، اس میں جو اپنائیت ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ان کی بات وہ خیر کی بات ہے۔ یہ اپنا یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر بھی فرمایا، نوح علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں اس پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم یہ سمجھو کہ شاید میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے پیروکار ہو جاؤ اور پھر تم ماہانہ یہ ٹیکس دیا کرو یا مجھے یہ جو ہے وہ پیسے دیا کرو، جمع کروایا کرو، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی بھی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے لگاتا ہوں، اپنی طرف سے خرچ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرداران قریش کو بلایا تھا تو اپنی جیب سے خرچ کیا تھا، اپنے دسترخوان پر ان کو بلایا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اپنے دسترخوان پر ان کو کھانا کھلایا تھا اور پھر دعوت دی تھی۔ تو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے وہ پیسے یا اجرت یا تاوان وصول نہیں کرتے، بلکہ اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں کہ کسی طریقہ سے یہ لوگ وہ خیر کی طرف آ جائیں، بھلائی کی طرف آ جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں۔ تو وہ جو اپنائیت ہے، اس اپنائیت کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار اس کو مجھ سے کیا غرض ہو سکتا ہے، پیسے یہ مجھ سے نہیں مانگتا، کھانا یہ مجھ سے نہیں کھاتا، رہائش کا مطالبہ مجھ سے یہ نہیں کرتا، پھر بھی میرے لیے اتنا یہ تڑپ رہا ہے، پھر بھی میرے پیچھے پیچھے یہ پھر رہا ہے، تو لہٰذا یہ میرا خیر خواہ ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرے بچوں کا خیر خواہ ہے، میرے گھر والوں کا خیر خواہ ہے، میرے ہمسایوں کا خیر خواہ ہے، میری بستی والوں کا خیر خواہ ہے۔ یا قوم، اے میری قوم۔ اور پھر یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کہہ دیا اور پھر انہوں نے رد کر دیا تو پھر الفاظ بدل گئے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال، 9.5 صدیاں دعوت دی ہے، اور جب تک نوح علیہ السلام پر یہ واضح نہیں ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وقت تک یا قوم کے الفاظ کے ساتھ ہی خطاب فرمایا، اے میری قوم، اے میری قوم۔ 950 سال تک، کتنا طویل عرصہ ہے، کتنا طویل عرصہ، اور اس کے نتیجے میں ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ 80 یا 82 بندے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 100 سال کی محنت کا نتیجہ وہ 10 بندے بھی نہیں بنتے، 10 بندے بھی نہیں بنتے، ورنہ کم از کم جو ہے وہ 95 بندے تو ہوتے نا، پھر ہم یہ کہتے کہ 100 سال میں 10 آدمی ہیں ایمان لانے والے، 10 بندے بھی نہیں بنتے۔ پھر بھی اس کے باوجود نوح علیہ السلام کے دل کے اندر وہی جذبہ ہے، وہی محبت ہے، وہی اپنائیت ہے، اور کہہ رہے ہیں یا قوم، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تو تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جو اللہ کی طرف سے پیغام مجھے آتا ہے میں اس میں نہ اضافہ کرتا ہوں نہ کم کرتا ہوں۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے میں تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیتا ہوں، تمہیں کھول کھول کر سنا دیتا ہوں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ
کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن کاموں سے بچنے کا کہہ دیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچو اور وہ کام نہ کرو، یہ تقوی ہے۔ وَأَطِيعُونَ، اور وہ جو چیزیں جو حلال اور حرام کی تمیز کی گئی ہے، جو تقوی سکھلایا گیا ہے، وَأَطِيعُونَ، اور وہ تم میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت سے وہ تمہیں معیار مل جائے گا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میری اطاعت کرو گے تو تمہیں یہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، تمہارے اوپر یہ کھل جائے گا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم، بخش دے گا تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ اس سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی تم کر چکے ہو وہ اللہ ختم کر دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کتنی ہی بڑی نافرمانی کی ہو، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک بھی کیا ہوا ہو، لیکن اگر ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان تین چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا وہ سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئے تھے، مٹا دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو یغفر لکم من ذنوبکم، اس سے پہلے جو تم نے اللہ کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، اس جرم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور تمہیں مہلت دیں گے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، یعنی وہ جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب کو ختم کر دیں گے، اور ہر ایک آدمی کی جو طبعی موت ہے اس پر وہ طبعی موت آئے گی۔ طبعی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں ماریں گے، اور طبعی موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، وہ تو ہر ایک پر آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح پر موت آنی ہے۔ تو وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تمہارے اوپر جو عذاب منڈلا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم کر دیں گے۔ ایک اس کا معنی یہ کیا گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جو تمہاری یعنی نافرمانی کی وجہ سے جب ساری کی ساری کائنات نافرمان ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر۔ اور تم اگر اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہو، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ جو قیامت کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلاتے رہیں گے۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا فیصلہ، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، پھر اس میں دیر نہیں کی جاتی۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈرائی تو ہے کہ تم اگر نافرمانی کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے عذاب دینے کا فیصلہ فرما لیں تو پھر لا یؤخر، پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ تو عذاب کے نشانات ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تم اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ نوح علیہ السلام سمجھا رہے کہ یہ ساری بات تمہیں کھول کر بیان کر رہا ہوں اور اس کے فوائد بھی تمہیں بتلا رہا ہوں۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے نفع کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف نصیب فرمائے۔